اس لیے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی کی بھی نجات اس کے عمل کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی بھی؟ فرمایا کہ ہاں میری نجات بھی میرے عمل کی وجہ سے نہیں ہوگی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے تو میری بھی بخشش ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال اس لیے کیا، کیا عام آدمی کے عمل کے بارے میں تو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اخلاص نہ ہو، اخلاص کا وہ لیول نہ ہو، اخلاص کی کمی ہو، عمل میں کوتاہی ہو، سنت فطرت کے مطابق عمل نہ کر پائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا عمل نجات کا باعث نہ ہو۔ لیکن اے نبی، آپ کا عمل تو اخلاص کے اعلیٰ مقام پر، آپ کا عمل تو فطرت اور حقیقت اور شریعت کی اعلیٰ قواعد پر ہوگا، آپ کا عمل تو یقیناً آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن نبی فرمایا نہیں، میرا عمل بھی مجھے نہیں بخشا سکتا، ہاں اللہ کی رحمت اور فضل ہوگا تو میرا عمل میری بخشش کا باعث بنے گا۔ تو گویا کہ عمل جو ہے، عمل یہ سبب ہے بخشش کا، یہ علت نہیں ہے۔ علت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ عمل کی وجہ سے اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں عمل قبول ہو جاتا ہے اور انسان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ جب اللہ کے فضل سے بخشش ہونی ہے تو عمل کا کیا فائدہ؟ عمل میں خام خواہ زور لگائیں، کیونکہ جب ہونی اللہ کے فضل سے ہے تو پھر عمل کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمل کی مثال اصل میں ایسی ہے کہ جیسے چھوٹا معصوم بچہ روتا ہے، بھوک سے روتا ہے، وائیں 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 روتا ہے، اس کے رونے سے اس کی بھوک نہیں مٹتی، بلکہ اس کے رونے سے اس کی ماں متوجہ ہوتی ہے اس کو دودھ پلانے کی طرف، اس کی چھاتیوں میں جوش آتا ہے، دودھ اترتا ہے اور وہ سینے سے لگاتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے۔ دیکھو اس کے رونے سے بھوک نہیں مٹی، بلکہ ماں کے دودھ پلانے سے بھوک مٹی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کا عمل ایسا ہے کہ جیسے اپنے رب کے دربار میں رو رہا ہے، اور جب روتا ہے تو رونے کے نتیجے میں جیسے ماں کی ممتا متوجہ ہوئی تھی بچے پر اور اس کو دودھ پلا کے اس کا بھوک مٹا دی، ایسے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا کے اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اصلی عمل کو اگر چھوڑ دیا تو پھر ایسے ہی کہ جیسے بچہ رویا نہیں، جب بچہ روتا ہے تو ماں بھی سوچتی ہے کہ چلو پڑا ہے، 2-4 کام اور نمٹا لوں، وہ بھی دودھ نہیں پلاتی ٹائم پہ۔ لیکن جب وہ روتا ہے اب جلدی سے دوڑتی اس کو دودھ پلاتی سارے کام چھوڑ کے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر عمل چھوڑ دیا تو اللہ کا فضل متوجہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے فضل کو اگر متوجہ کرنا تو عمل ضروری ہے، عمل کرے گا تو فضل متوجہ ہوگا، اور فضل متوجہ ہوگا تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس لیے عمل ضروری ہے، تو اس لیے یہاں پر فرمایا لعلکم تتقون، تو تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو اللہ کا ذکر کر کے بتا دیا کہ یاد رکھو تمہارا عمل بنیاد نہیں ہے نجات اور تقوی کی، تمہارے عمل کی وجہ سے تمہیں یہ منزل مل جائے جنت اور نجات کی نہیں، اصل ہمارے فضل سے ہوگا۔ تمہارا کام ہے اس سبب کو اختیار کرنا۔ وہ بابا بلے شاہ کہتا ہے مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے کہ نہ لاوے، لاوے یا نہ لاوے۔ حقیقت یہ کہ بندے کا کام بندگی کرنا ہے، سجدوں میں گرنا ہے، رکوع میں جھکنا ہے، زکاتیں دینا ہے، روزے میں بھوکا پھرنا ہے، اور لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے اللہ کے دربار کی طرف دوڑنا ہے۔ یہ بندے کا کام ہے۔ اب یہ نہ سوچے کہ منزل کیا ہے، یہ اس مالک کا کام ہے۔ وہ مالک اب سینے سے لگا کے تم اس حال میں واپس لوٹائے کہ جیسے کہ آج ایمان جنا ہے، تمہیں گناہوں سے پاک کر دے۔ اس کا کام، ہمارا کام مانگنا ہے۔